بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں زارا ابا آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں اس میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن کعب بن اشرف کی۔ یہ یہودی تھا اور یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے شدید نفرت اور عداوت تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچاتا اور ان کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان بھی کرتا پھرتا۔ اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی۔ یہ مالدار اور سرمایہ دار لوگ تھے۔ پورے عرب میں اس کی حسن و جمال کا شہرہ تھا اور اس کے علاوہ یہ ایک مشہور شاعر بھی تھا۔ کعب بن اشرف کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کی قتل کی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ پھر جب یقینی طور پر اس خبر کا علم ہوا تو اسلام کا یہ دشمن رسول اللہ اور مسلمانوں کی مخالفت اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا۔ یہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی جب اسے سکون نہ ملا تو قریش کے پاس پہنچا اور مطعم بن ابی کا مہمان ہوا۔ دشمنان اسلام کو بھڑکانے اور جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر انہیں جنگ بدر میں ہونے والی شکست یاد دلاتا رہتا۔ معزز سامعین، مکہ میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ کیا ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سے فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: ہم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ معزز سامعین، کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتوں کے بارے میں بد زبانی کرنے لگا۔ غلیظ اشعار کے ذریعے سے اس نے سخت اذیت پہنچائی۔ اسی وجہ سے تنگ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر ابو نائلہ جو کعب کے رضاعی بھائی بھی تھے، حارث بن اوس اور ابو قبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ان کے رہنما محمد بن مسلمہ تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا تو محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر محمد بن مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اجازت ہے۔ یہ لوگ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ شخص یعنی محمد، اس نے ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور اس نے ہمیں بہت ہی مشقت میں ڈال دیا ہے۔ تو اس نے جواباً کہا، ابھی تو تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے جب تک انجام تک نہ پہنچ جائیں اور دیکھ لیں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ تو پھر مزید محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ ہمیں 1 یا 2 اوسق غلہ دے دیں۔ تو اس نے کہا، کیسے دے دوں؟ اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا چیز رہن رکھنی چاہیے؟ تو اس نے کہا، اپنی عورتیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی عورتیں کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ تو پھر اس نے کہا کہ اپنے لڑکے میرے پاس رہن رکھ دو۔ تب محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، بیٹوں کے لیے یہ گالی ہوگی کہ وہ 1 یا 2 وثق کے بدلے رکھے گئے تھے، البتہ ہم اپنے ہتھیار دے سکتے ہیں۔ چنانچہ معاملہ طے پایا کہ محمد بن مسلمہ اپنے ہتھیار اس کے پاس رہن رکھیں گے۔
ابو نائلہ نے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ کیا، وہ بھی اس کے پاس پہنچے اور ایسے ہی کچھ معاملات طے پائے۔ پہلے تو وہ اس سے کچھ اشعار سنتے سناتے رہے، پھر کہا کہ میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اگر آپ اس بات کو سیغۂ راست میں رکھیں۔ اس نے کہا کہ محمد کی آمد ہمارے لیے آزمائش ہے اور سارا عرب ہمارا دشمن بن گیا ہے، اور کچھ محمد بن مسلمہ جیسی ہی گفتگو کی۔ میرے کچھ اور دوست ہیں، میں انہیں بھی لے کے آؤں گا، وہ بھی میرے ہم خیال ہیں، انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان پر بھی احسان فرمائیے۔ معزز سامعین، یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر اچانک وہ ہتھیاروں کے ساتھ کعب بن اشرف کے پاس جائیں تو وہ حیران ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مسلمان 14 ربیع الاول کی چاندنی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تک ان کے ساتھ چلے۔ پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر چلو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ قلعہ کے دامن میں پہنچ کر ابو نائلہ نے زوردار آواز دی تو کعب بن اشرف کی بیوی بولی، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ایسی آواز سنائی دے رہی ہے جس سے خون ٹپکتا محسوس ہوتا ہے۔ کعب بن اشرف بولا، نہیں، پریشان نہ ہو، یہ میرے دوست ہیں اور ایک تو میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ جب وہ باہر آیا تو خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ ان سب مسلمانوں نے اس کی خوشبو کی تعریف کی تو وہ فخر سے اور سینہ چوڑا کر کے بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بال سونگھے۔ ابو نائلہ اور ساتھیوں نے ایسا کیا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ آپ بھی اس کے بالوں کی خوشبو سونگھیں، یہ کس نے اتنی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ ابو نائلہ نے اپنے دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ میں اس کا سر قابو کر لوں گا تو تم لوگ اس پر حملہ کر دینا اور اسے مار ڈالنا۔ جب دوسری دفعہ خوشبو سونگھی تو وہ اور زیادہ خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو نائلہ نے پھر کہا، ایک دفعہ اور سنگھاؤ، کتنی اچھی خوشبو ہے تمہارے بالوں میں۔ تیسری دفعہ آپ نے اس کا سر قابو کر لیا اور بہت سی تلواریں اس پر پڑیں، لیکن وہ بچ گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال لی جو جھٹ سے اس کے آر پار ہو گئی، اور اللہ کا یہ دشمن وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے اتنی زبردست چیخ ماری کہ ارد گرد ہلچل مچ گئی۔ اس وقت کوئی ایسا قلعہ نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو۔ امن کی اس کارروائی کے دوران حضرت حارث کو تلوار کی نوک لگ گئی، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اپنا فریضہ انجام دینے کے بعد یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ بقیع غرقد پہنچ کر زوردار نعرہ لگایا کہ اس کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ وہاں پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چہرے کامیاب رہیں۔ جواب میں صحابہ نے بھی فرمایا، آپ کا چہرہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی چہرہ ہمیشہ کامیاب، روشن اور منور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور حضرت حارث کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے وہ شفا یاب ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں وہاں پر کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔